میں نے کہا تھک چکا ہوں۔ جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ چھری سے ہی نہیں لفظوں سے بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ گولی سے ہی صرف ہلاک نہیں کرتی، رویے بھی مار دیتے ہیں۔ گولی اور چھری دنیا سے تعلق ختم کرا دیتی ہے، لیکن لفظوں کی کاٹ اور رویوں کی مار خلق کو پھندا بن کر نہ جینے دیتی ہے اور نہ مرنے۔ نفرت کرنے اور دل جلانے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ مسکرائیں اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں: اس وقت کیا گیا صبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اس وقت اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ ہم اچھے وقت کی تلاش میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، حالانکہ جو وقت گزر رہا ہے وہی اچھا وقت ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر عزور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں: یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑانا سکھا دے گا۔ اچھے لوگوں سے ڈر لگا۔ مجھے کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والے برے لوگوں سے ڈر نہیں لگا۔ جب بھی ڈر لگا ہمیشہ اچھے لوگوں سے لگا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ برے لوگ دکھاوا نہیں کریں گے، کھل کھلا دشمنی نبھائیں گے، لیکن اچھے لوگوں کا کیا پتہ کب کہاں کیسے کون کس وجہ سے برا بن جائے، کیا پتہ کس کا کون کب اعتبار توڑ کر منہ کے بل گرا دے، کون کب فرشتے سے شیطان بن جائے۔ کیا پتہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان بھی تو پہلے ایک فرشتہ ہی تھا۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ ہمیں کوئی بھی انسان ہر روز یا ہر قسم کے حالات میں نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہمیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ وہ برے ہیں بلکہ اسی لیے کہ ہر وقت ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو اس کی امید لوگوں سے رکھنا ہی فضول ہے۔ تو جب کوئی آپ کو سمجھ نہ پائے تو اس سے بدگمان ہو کر نہ بیٹھ جائیں، یہ یاد رکھیں کہ وہ رب ہی بس آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہی بس آپ کو ہر حالات میں سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ تم ناشکرے ہو، بے صبرے ہو، تو کہنے دو، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا صبر یا شکر کسی انسان کے لیے تھوڑی ہے۔ جب جس کے لیے صبر شکر کر رہے ہو وہ تمہاری نیت سے واقف ہے۔ لوگوں کو اپنے اعمال کی صفائیاں نہ دو، لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ لوگوں کے رب کی پرواہ کرو، کیونکہ آخر میں تم نے اصل جواب دہی کے لیے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔
کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ نہیں لیا: ایمان، امید اور محبت۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین۔ جب سانپ زندہ ہو تو چیونٹیاں کھاتا ہے اور جب سانپ مر جائے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ اصلی زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارا صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔